ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ بچی وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی، اس بچی کی بے حرمتی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور حالانکہ وہ تیسری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا اس نے اس کو پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا، اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا، اس کو ایک کونے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، درندگی کا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں، اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو اپریہینڈ نہیں کیا جاتا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تاریخی بیان سامنے آ گیا۔ مریم نواز نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ کسی بھی جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ سر عام اس کا حساب لیا جائے گا۔ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس طرح بچیوں کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، جو سلوک سامنے آیا، اس پر پورا ملک سیکھ پائے اور اس کا ایک ایک کر کے حساب لیا جائے گا۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دو طرح کے دشمن ہیں ہمارے، اور وہ ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، جو ایک دہشت گرد ہیں، وہ ایک مینٹالٹی ہے، ایک ذہنیت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں۔ وہ دشمن ہمیں نظر آتا ہے، اس دشمن کا جواب دینا بھی ریلیٹیولی آسان ہے، لیکن ایک اور دشمن ہے جس کا بھی مجھے بطور وزیر اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے مجھ پر، اور آپ جن کے پاس محراب ہے، جن کے پاس منبر ہے، جن کے پاس مائک ہے، جن کے پاس گلی گلی کی ایکسس ہے، جن کے پاس ذہنوں کی ایکسس ہے، ذہن سازی کی ایکسس ہے، اس کا مقابلہ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے اور ایک ٹیم کے طور پہ کرنا ہے، جس کا ذکر ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مولانا صاحب نے کیا بھی۔ اور وہ دشمن نظر نہیں آتا، وہ دشمن وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں اتر چکا ہے، سرایت کر چکا ہے۔ ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی، اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا، اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی، اب 6 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے، انہوں نے جھوٹ بولا، اور حالانکہ وہ تیسری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا اس نے اس کو مار کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا، اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، درندگی کا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے، میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں، اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو اپریہینڈ نہیں کیا جاتا۔ میں لوگوں کے گھروں تک مجھے ایکسس نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنے مردوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اس کا ذمہ داری صرف اکیلے میری نہیں ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے، دریاؤں میں نہانے کے لیے، ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب گٹر میں گر کے بچہ مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے، نہ صرف وہ میری ذمہ داری ہے بلکہ 2-3 راتیں میری بہت کرب میں گزرتی ہیں، بہت تکلیف میں گزرتی ہیں،
لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پر ڈھکن لگا کے جاتے ہیں، رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں۔ اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں، لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، بھیڑیوں کے سامنے نہ، کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے۔ اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا، شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی۔ تو یہ جو ہمارے گلیوں میں، محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچائیں کہ منشیات جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عام تھی، جس طرح بازار میں چائے، کافی، فروٹ بکتا ہے، اس طرح منشیات اویلیبل تھیں گھروں میں، سکولز میں، کالجز میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7 8 سال کے بچوں کو منشیات پہ لگا دیا جاتا ہے بائی ڈیزائن کہ 3 4 مہینے وہ ہم اس کو یہ کریں گے تو اس کے بعد اس کو وہ اڈکٹڈ ہو جائے گا اور خود بخود جو ہے وہ ہماری سیل بڑھے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے، 2 3 دن پہلے، ایک جو ڈرون ہے وہ گرا کسی چھت پہ، تو اس پہ سے ڈرگز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی۔ تو میں اب گھر میں وہی والی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں انتظامی امور کو دیکھ سکتی ہوں، میں سیاسی امور کو دیکھ سکتی ہوں، میں حکومتی امور کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں میری کوئی پہنچ نہیں ہے۔ تو اس کا جو پیغام ہے کہ بچوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، بچوں کی جو تضحیک ہو رہی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹیچر نے، اسکول کے ٹیچر نے مار مار کے بچے کو زخمی کر دیا، مار مار کے بچوں کو لہو لہان کر دیا، یا مار مار کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیٹے نے ماں کو مار دیا یا بیٹے نے باپ کو مارتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں، یا کسی خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، جلا دیا، اب یہ دھکا دے دیا اوپر سے۔ اب یہ تو ایک معاشی مسائل ہیں جن کا جو تدارک ہے، جن کا جو اصلاح ہے، وہ آپ سب نے کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس مسجد موجود ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ممبر موجود ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، کسی صورت کوئی بھی بد اخلاقی ان کے ساتھ برداشت نہیں کی جائے گی۔ حالیہ واقعہ جو سامنے آیا اس پر مریم نواز پھٹ پڑی اور دل کی بڑاس میڈیا پر آ کر نکال دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔